وبارك وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المهجلين سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادہ العزیز الحکیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد المعادن. اس سے قبل کہ میں قرآن مجید کی یہ جو آیات مبارکہ پڑھی ہیں اس پر ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی. میں اکثر کہتا تھا بہت دنوں سے نہیں کہتے. دیکھیے ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمیں سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. میں نے نوٹ کیا ہے اس بات کو جب طعام لگتا ہے کھانے کے لیے لائن لگتی ہے میں نے عرض ہمیشہ کیا کہ تھوڑا تھوڑا لیجیے تاکہ کچھ نہیں بچ جائے. ہو سکتا ہے بعض اوقات کے جس گھر میں تقریب ہو رہی ہے وہاں کم پکا ہو سکتا ہے آپ کے زیادہ ڈالنے سے پیچھے والا رہ جائے. تو یہی تو باہمی ہماری نسبتیں ہیں آپس میں محبت کی کہ ہم تھوڑا تھوڑا نکالیں اور پلیٹوں کو صاف کریں, پلیٹوں میں چھوڑے نہیں. یہ بہت اہم بات ہے. کھانا چھوڑنا ویسے بھی بری بات ہے. روٹی سے ہاتھ نہ پوچھیں. اگر روٹی پوری ہے تو اس کو آدھی کر لیں یا چوتھائی کر لیں اور جتنی کھا سکے وہ کھائیں تاکہ باقی روٹی خراب نہ ہو, دوسرے کھا سکیں. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو گھروں میں بتانی چاہیے. مجھے افسوس یہ ہے کہ مجھے بڑوں کو بتانی پڑتی. میرا خیال ہے کہ ہم لوگ سب اس کا آئندہ خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید 28واں پارہ سورہ تغابن کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. جہاں انما کا یا انا کا صیغہ آتا ہے قرآن مجید میں وہاں مطلب مالک حقیقی کا یہ ہوتا ہے کہ اس بات میں کوئی شک مت کرنا, تو کسی قسم کا ذہن میں خیال مت لانا جو میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی بات رہ جاتی یا ہلکی بات ہے. یہ بہت عظیم بات ہے, بڑی بات ہے تمہارے سمجھنے کی. انما اموالکم, اموال جمع ہے مال کی. مال کہتے ہیں دولت کو. اللہ فرما رہا ہے تمہارے مال واولادکم, اور تمہاری اولاد, تمہارے بچے فتنہ, تمہارے لیے امتحان ہے, آزمائش ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مال کا ذکر اولاد کے ساتھ جو اللہ نے کیا ہے تو اس کی کیا ریزمبلنس کیا ہے, کہ مناسبت کیا ہے, اس کو ہمیں سوچنا. دیکھیے مال ایک تو یہ ہے کہ یہ گھر میرا ہے, یہ گاڑی میری ہے, یہ فیکٹری میری ہے, یہ روپیہ میرا ہے, یہ پیسہ میرا ہے, یہ زیور میرا ہے. یہ مال ہے سارے چیزیں. یہ مال آج میرا ہے, کل یہ میرے پاس سے کسی اور کا ہوگا. مر جاؤں گا تو بچوں کا ہو جائے گا, اور چوری ہو جائے گا تو لٹیروں کا ہو جائے گا. کسی نہ کسی کا تو ہو جائے گا, میرا رہے گا نہیں. تو جب اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے مال, اور وہ مال کیا ہے, وہ دولت کیا ہے جو دولت کبھی نہ چھنے,
وہی تو دولت کہلائے گی آپ کو. جو دولت آپ کی حیات میں ایک دوسرے کے پاس سیر کرتی پھرے، ادھر سے ادھر جاتی پھرے، کیا وہ دولت ہوگی؟ نہیں. تو مقام فکر یہ ہے کہ وہ دولت کیا ہے، وہ مال کیا ہے. دولت یہ آرٹیفیشل ہے، مگر جو دولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو سر سے پیر تک عطا کی ہے یہ قدرتی دولت ہے. یہ وہ دولت ہے کہ جس کے لیے ذرا سی چیز کے لیے آپ ہر چیز کی قربی کر دیں گے، نیلام کر دیں گے کہ یہ نیلام ہو جائے، میری اس دولت میں کمی نہ آئے. یہ وہ دولت ہے. آپ کا وجود، آپ کی ذات، عورت ہو یا مرد ہو، ذاتی انسان. اور اپنے بعد اگر کسی کو کسی کی طلب اور خواہش اور چاہ ہوتی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ وہ اولاد ہے. صاحب اولاد بھی بیٹھے ہیں، والدین والے بھی بیٹھے ہیں. والدین کی چاہ یقیناً ہوگی، عزت سے ہوگی، احترام سے ہوگی، مگر جو چاہ بیٹے کے لیے ہوگی، اولاد کے لیے، وہ چاہ والد کے لیے اتنی پیدا نہیں ہوتی. حکم مانتے ہیں، تابعداری کرتے ہیں، مگر اگر بچہ کو ایک پھانس ہلکی سی لگ جائے تو دل بے چین ہو جاتا ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ ماں باپ کے لیے اولاد بہت اہم ہے. اولاد بہت اہم ہے. اور یہی اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے وہ مال جو تمہارے اصلی ہیں، سر سے پیر تک تمہارے مال، اس مال کو پاکیزہ کریں، اس مال کو پاکیزہ کریں. اللہ نے قرآن مجید میں فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں ایک جگہ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ. اقیم کہتے ہیں قائم کرنے کو. صلاۃ کے بہت سے معنی ہیں. صلاۃ صلو کے معنی دعا کے بھی ہیں، مناجات کے بھی ہیں، درود کے بھی ہیں، حمد کے بھی ہیں، اور بہت سے معنی ہیں. تو اقیم جب کہا صلاۃ کے ساتھ، تو یہاں اگر ہم صرف نماز کو لے لیں تو نماز میں تو آپ اور ہم سب ادھر سلام پھیرا ادھر باتیں شروع کر دی، کوئی بھی دین کی ہے دنیا کی، قائم تو نہیں رہی. اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرو ثنائے رب جلیل کو. اللہ کی ثنا بیان کرنا بھی صلاۃ ہے. قائم کرو ثنائے رب جلیل کو، اللہ کی ثنا کو قائم کرو. جب تم اکیلے ہو تو دوسرا وہ ہو، جب 100 ہو تو پہلے وہ ہو، بعد میں سب ہو. اور جب تم ایسے بولو گے تو سوائے حق کے کچھ نہیں بولو گے. جب سامنے ہی حق ہوگا تو اور کچھ نہیں بول سکتے آپ. اور جب ایسی کیفیت میں اپنے آپ کو لے آؤ گے تو وآتوا الزکوٰۃ، فرما رہا ہے زکوٰۃ ادا کرو، تو سر سے پیر تک کے ہر عضو کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. سبحان اللہ. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ. اور تمہاری کیفیت وہ ہوگی جیسے ایک بڑا گھنا پھلدار درخت پھیلا ہوا ہے چار سو، اور اس سے لوگ سایہ بھی پا رہے ہیں، اس سے لوگ شفا بھی پا رہے ہیں، اس سے لوگ پھل بھی کھا رہے ہیں، غذا بھی حاصل کر رہے ہیں. تمہاری کیفیت اس جھکے ہوئے درخت کی طرح ہو جائے گی. ذرا سوچے تو پھر یہ جو تمہارا مال ہے یہ پاک رہے گا، صاف رہے گا، سر سے پیر تک کی ہر چیز. تم انسان بشری تقاضوں میں سب کام کرو گے پھر بھی پاک ہوگے. یہی تو خدا کی قدرت ہے ہمارے لیے.
تو جب تم نے اپنے آپ کو اس طرح بنا لیا تو یقیناً کچھ نہ کچھ پرتو سایہ اولاد پہ پڑے گا. تم ڈالو تو سایہ، باقی اس نے کہا ہے میری مرضی، میں جس کو سنبھالوں یا جس کو ہدایت دوں نہ دوں. آپ سایہ ڈالیں گے اللہ رحمت ضرور فرمائے گا، مگر اس چیز کا سایہ ڈالیں جو کہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہو. ہم سایہ ڈالتے ہیں دولت کے نشے کا، دنیا کی عزت کا، جاہ و حشر کا، کہ یہ عزت ہمارے کمانے سے حاصل ہوگی. نہیں، اگر لوگ عزت بھی کریں گے تو جھوٹ موٹ آپ کے منہ پہ میرے منہ پہ کریں گے، پیچھے سارے برائی کر رہے ہوں گے کھڑے. یہ مقام فکر ہے میرے. اور جس نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس طرح اس پیمانے پہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین پہ اپنے آپ کو سدھار لیا، نکھار لیا، سنوار لیا، تو واللہ عندہ اجر عظیم، تو اللہ کے پاس بہت بڑا اجر عظیم ہے. دیکھیے اجر عظیم جو ہے نا اس کو ہم آپ سمجھ نہیں سکتے. بس اتنا جان لیجیے یہ جو دگنا تگنا 100 گنا 7 گنا 700 گنا یہ کچھ نہیں. جو آپ کی عقل میں نہ آئے رب کریم وہ اجر دے گا. کوئی تعداد آپ کے ذہن میں پوری ہو ہی نہیں سکتی جو اجر وہ عطا فرمائے گا. اس بات کا آپ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس طرح اٹھایا اور اپنی اولاد کو اس طرح ترغیب دی. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. تو جہاں تک ہو سکے تمہاری سکت ہے، تمہاری طاقت ہے، اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی سکت کے مطابق اللہ سے ڈرو. کوئی اللہ کے خوف میں کام کے رنگ اس کا پیلا پڑ جاتا ہے، کسی کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں اس کے خوف سے، کسی پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کسی کی زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو پاتے سے. جس طرح ہو سکے جتنا ہو سکے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو اپنی استطاعت کے مطابق. واسمعوا واطیعوا وانفقوا، اور فرمان سنو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور واطیعوا، اور اتباع کرو، حکم مانو اس کا، اطاعت کرو. وانفقوا خیرا لانفسکم، اور اس کی راہ میں خرچ کرو اپنے بھلے کے لیے. اس کی راہ میں خرچ کرو اپنے بھلے کے لیے. آج آپ کسی کو اگر مدد کرتے ہیں اس لیے کہ اس کا بھلا ہو جائے تو یقیناً اس کا بھلا ہو جاتا ہے، مگر وہ خرچ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے اور ایک شخص آپ دیکھ رہے ہیں ضرورت مند ہے، آپ اس کا بھلا اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ یہاں فعال کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنے بھلے کے لیے. آپ دے رہے ہیں اللہ ہی نہیں، مگر اس میں صرف آپ یہ ہے کہ اللہ کی رضا چاہیے اور کچھ نہیں. یہ خوش ہو نہ ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنی جان کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی فلاح پانے والے ہیں. اگر مجھے آپ کو یہ خوف ہوگا کہ مجھے سزا ملے گی، جہنم میں جاؤں گا، میں دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا، اگر مجھے یہ احساس بھی ہوگا تو جان لیجیے کہ خوف ہوگا مجھے. جب میں یہاں آگ کے قریب گرمی کی حدت برداشت نہیں کر سکتا کہ گرمی 50 ڈگری ہو جائے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی جو گرمی ہے جو اس نے دوزخ بنائی ہے
کیا میں اس حدت کا متحمل ہو سکتا ہوں؟ یقیناً نہیں۔ اگر یہ خوف ہوگا آپ کو اور اپنی جان بچانے کا ایک عنصر ہوگا ذہن میں، آپ کے نفس میں یہ چیز پائی جائے گی، تو یقیناً آپ فتح پا لیں گے، کیونکہ آپ نے یہیں سے خوف اختیار کر لیا ہے۔ جو یہاں خوف اختیار کر لیا وہ وہاں بے خوف ہوگا، یاد رکھیے۔ اپنے رب کے حضور بے خوف جائے گا جو یہاں خوف اختیار کرے گا۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ تمہارے لیے دگنا کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ کو قرض دینا کیا ہے؟ کہ آپ کے پاس ایک روٹی ہے، سائل آ جاتا ہے، آپ کھانا کھانے والے ہوتے ہیں یا کھا رہے ہوتے ہیں، آپ آدھی روٹی اس کو دے دیجیے اللہ کی رضا کے واسطے۔ ذرا غور کریں، صاحب محفل میرے عزیز بزرگوں دوستوں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسا کرتے ہیں؟ اکثر کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی کچھ نہیں ہے اس وقت۔ کہاں آ گئے اس وقت تم لوگ؟ یہ کیا وقت دیکھتے ہو؟ سائل کو کبھی اس طرح نہ کریں۔ یقین مانیے کہ دنیا میں بھی آپ جھڑکے جائیں گے، آخرت میں بھی جھڑکے جائیں گے۔ پناہ مانگے اس وقت سے، پناہ مانگے۔ ہمیں خوف نہیں آتا اس بات کا کہ ہم اتنی آسانی سے کہہ دیتے ارے بھائی کہاں آ گئے تم اس وقت۔ آپ خندہ پیچھانی سے بھی کہہ سکتے ہیں بھائی معذرت خواہ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اگر آپ اپنی ایک میں سے آدھی نہیں دے سکتے تو کم از کم انکساری تو اختیار کریں، انکساری تو اختیار کریں۔ آپ کے دل و جگر سے انکساری کا پہلو ہی مٹ گیا۔ یہ میں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں اور یہ ہوتا ہے اکثر گھرانوں میں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے لیے مقام افسوس ہے۔ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہم اس کے برعکس چل رہے ہیں۔ یقیناً ہمیں ہماری جو ہے نا اللہ تعالیٰ بہت پہنچ گیا، اور اگر یہی چیز آپ اللہ کی رضا کے واسطے آدھی روٹی دے دیتے ہیں، 2/3 روٹی دے دیتے ہیں، ساری روٹی دے دیتے ہیں، تو یقین مانیے میرا ایمان کامل یہ ہے کہ اللہ آپ کو اتنی روٹی دے گا کہ آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ دیکھیں تو دیکھیں اس کے نظام میں اس کا دگنا جو ہے نا آپ کے شمار میں نہیں آئے گا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو دگنا کر دوں گا۔ یہاں اپنی ایک میں سے آدھی دینا مشکل ہو جاتا ہے، اور اللہ قدر فرمانے والا ہے، علم والے۔ یعنی آپ کا یہ عمل جو ہے قدر فرمانے والا سمجھتے ہیں؟ میں آپ کے کسی اچھے عمل سے متاثر ہوں تو آپ کی عزت کروں گا، آپ کی تکریم کروں گا، اور آپ یہ عمل جو میں نے ابھی عرض کیا کچھ دیر پہلے، آپ اس کو اختیار کر لیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو ہے قدر فرمانے والا ہے حلم والے کی، آپ کے اس عمل کی جو آپ نے حلم کے ساتھ اختیار کیا۔ آپ سوچئے خالق کائنات آپ کی قدر کرے گا؟ اس دنیا میں جس میں آپ بس رہے ہیں، آخرت کی بات الگ ہوگی۔ عالم الغیب والشہادہ العزیز الحکیم، ہر نہاں اور حیا کا جاننے والا اور عزت حکمت والا وہی ہے۔ جان لیجئے میرے عزیز دوستوں، بچوں، بزرگوں، ساتھیوں، میں کوئی نہ کوئی ایسا پہلو اختیار کرتا ہوں اپنے بیان میں جو ہمارے
اور میں نے کہا بھی یہ ہوا ہے کہ ہم قرآن مجید کو جب بھی دیکھیں، آج کے تناظر میں اس کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم اس کی باتوں پہ عمل کر رہے ہیں، کیا ہم اس کے کہنے پہ وہ مان رہے ہیں، یہ ہم بہت دور ہیں۔ اور بار بار اس لیے عرض کرتا ہوں کہ شاید اب آ جائے خیال میں میرے آپ کے، اب آ جائے خیال میں میرے آخری سانس سے پہلے، اگر توبہ کر لی آخری سانس سے پہلے بھی، آپ کو کسی کو بھی پتہ نہیں آخری سانس کب ہوگا، مگر اگر توبہ کر لی تو یقین جانیے آپ کا سارا عمل پاک کر دے گا۔ یہ میرا مالک ہے، یہ میرا قدرت والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ قرآن مجید سے قرآن حمید کو ہمیں وہ اس طرح اختیار کرنے کی توفیق دے جیسے اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے حبیب سے قرآن مجید میں قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں رکھتے ہیں، فاتبعونی، تو میری اتباع کریں۔ یاد رکھیے اتباع میں چون چرا نہیں ہے، اتباع میں غلامی ہے۔ جیسے اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال کے اور مہار پکڑ کے چلتے ہیں، اونٹ سر جھکائے چلتا ہے۔ آپ نے بھی رسول کے غلامی کو، رسول کی اتباع کو ناک میں نکیل کی طرح ڈال کے سر جھکا کے چلنا ہے، چون چرا نہیں، ایک پٹ کوئی نہیں اس میں، اسی طرح ماننا ہے، بلا دلیل ماننا ہے۔ یہی تو ایمان ہے ہمارا، کہ ہم رسول کے عمل کی بھی دلیل مانگیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ، سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو جو رسول نے کہہ دیا صبح سے شام تک کے لیے، شام سے صبح تک کے لیے، ہمیں وہ اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے